رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ، ان اللہ قدیر حکیم۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں محرم کی پہلی تاریخ سے جو گفتگو شروع کی تھی، اس گفتگو کے لیے قرآن کریم کی آیات میں سے اس سلسلے کی آیات میں سے کہ جن آیات میں پروردگار عالم نے اپنے پسندیدہ معاشرے، پسندیدہ سماج اور سوسائٹی کے خد و خال بیان کیے ہیں۔ اللہ جیسے انسان دیکھنا چاہتا ہے، جیسے مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، جیسے مومن دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ اگر کچھ چاہتا ہے کہ ہم کیسے ہوں تو اس کے چاہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ویسے اگر ہم بن جائیں تو اس سے اس کو کچھ ملنے والا ہے۔ وہ اگر ہمارے لیے کچھ چاہتا ہے کہ کیسے ہوں، جیسے میں نے آیت پڑھی ہے ایک کہ روز پڑھتا ہوں سورہ توبہ کی آیت کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں کیسے ہوں گے، جو اللہ کے لیے رحمت کا ٹھکانہ بن جائیں، یعنی اللہ ان سے اتنا راضی ہو کہ انہیں اپنی رحمت سے نوازے۔ وہ کیسے ہوں، کچھ صفتیں آیات کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں۔ جو دوسروں کو اچھے کام کرنے کی راہ پہ ڈالے، اور اگر اس کے لیے ضرورت کے پڑے تو طاقت اور پاور کا استعمال بھی کریں۔
امر بالمعروف کا مطلب خالی اچھے کام کا مشورہ نہیں دینا ہے، بلکہ اچھے کام کا آرڈر دینا ہے. یعنی ضرورت کے مطابق جو گنجائشیں اللہ نے دی ہیں ان کے سامنے رکھتے ہوئے طاقت کا استعمال کرنا. نہی وینہون عن المنکر، اور نیکیوں کی طرف لے جانا اور برائیوں سے بچانا. کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں الجھن پیدا ہوتی ہے کہ ہم خود ٹھیک ٹھاک ہو گئے، نمازی، روزے دار، سب ہم کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، جو ہم سے اسلام کہتا ہے. اب ہم سے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ دوسروں جو بگڑے انہیں بھی ٹھیک کرو؟ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اس سے نماز پڑھواؤ، کوئی روزہ نہیں رکھتا اس سے روزہ رکھواؤ، کوئی ظلم کرتا ہے تو اسے ظلم سے روکو، کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اسے جھوٹ سے روکو. ہم اپنے ذمہ دار ہیں، دوسروں کی ذمہ داری ہمارے اوپر کیوں کی جائے؟ ہم سے کیا مطلب؟ اور کبھی کبھی جب آپ کسی کو ٹوکیے تو ماڈرن جو جنریشن ہے، جب ان سے کہیے کہ بھائی اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہیں، ذمہ دار ہیں، یہ لاؤبالی پن چھوڑو، کبھی مسجد میں دکھائی دیا کرو، کبھی ماہ مبارک رمضان میں روزہ بھی رکھ لو، کبھی مجلس میں بھی آؤ، تو یہ جو نئی جنریشن ہے ان سے جواب ملتا ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس، اپنا معاملہ دیکھیے، آپ کو ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو دونوں طرف جن سے کہا جا رہا ہے کہ کرو، نیکی کی راہ کے پہ ڈالو، برائیوں سے روکو، وہ بھی سوچتے ہیں کہ آخر ہم اپنے کو سدھار لیں، اب دوسروں کو سدھارنے کا ٹھیکہ ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے. اور بہت سے لوگ اس سوچ کے اتنے قائل ہیں کہ وہ اپنے کو ٹھیک کرتے ہیں، دوسروں کی فکر ہی نہیں کرتے. اور اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ بتانے چلے، کسی کو کسی بات پہ روکنے چلے تو وہ آتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ٹوکنے والے؟ یہ ہمارا پرسنل لائف کا مسئلہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ لیکن یہ دونوں باتیں احکام خدا کے مطابق تو نہیں ہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ کرنا ہے تم کو، کوئی ذمہ داری چھوڑ رہا ہے تو تمہیں اس ذمہ داری کی طرف اسے متوجہ کر کے اسے کروانا ہے. کوئی خرابی پیدا کر رہا ہے اپنے اندر تو اسے بچانا ہے. تو آخر پھر یہ حکم کیوں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم کو ٹھیک ہونا ہے. ہم ٹھیک ہوتے ہیں خود کو ٹھیک کر کے، لیکن ہمارے ٹھیک کرنے میں اور ہمارے ٹھیک ہونے میں اور ہمارے بگڑنے میں صرف ہماری ذات، ہماری سوچ، ہمارے ارادے کو دخل نہیں ہوتا. انسان کے بننے اور بگڑنے میں جہاں انسان کی اپنی سوچ، اس کا ارادہ، اس کا کام ہوتے ہیں، وہیں انسان کی بننے اور بگڑنے میں، جسے تربیت کہتے ہیں، تربیت میں بہت سی چیزیں دخیل ہیں. بزرگوں سے نسلوں میں آئی ہوئی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں انسان کے بننے بگڑنے میں. پھر ماں باپ، ان کی سوچ، ان کا زندہ رہائش کا طریقہ، وہ بھی دخیل ہوتے ہیں. لیکن انسان کے بننے بگڑنے میں ایک اور بہت اہم چیز دخیل ہے. آدمی خود کتنا ہی اچھا بننا چاہے، لیکن اگر چاروں طرف برائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ ایک نمازی کب تک اکیلے نماز پڑھے گا جب چاروں طرف نماز کا مذاق اڑانے والے ہیں؟ ایک بیٹی کب تک حجاب کرے گی جب چاروں طرف مذاق اور تفریح بنانے والے ہیں؟ تو ماحول بگاڑنے میں بہت اثر انداز ہوتا ہے اور ماحول بنانے میں بہت اثر انداز ہوتا ہے. ابھی اسی ایام اعزاں میں آپ دیکھ لیں، ہماری ہر بیٹی، ہر بہن کے سر پہ چادر ہے، مکمل ہو، ٹیڑھی میڑھی ہو، صحیح پردہ ہو، ادھورا پردہ ہو، مگر کوئی عزادار بیٹی یا بہن ننگے سر نہیں دکھائی دے رہی. اللہ کرے کہ یہ سب اپنے گھروں میں بھی پردے دار ہوں. لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں اسی سوسائٹی میں کہ گھروں میں ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں پردے دار نہیں ہیں، مگر عزاداری کے جلوس اور مجلس میں آئی ہیں تو سر پہ چادر ہے. تو ان کے سر پہ چادر کس چیز نے ڈلوائی ہے؟
اس ماحول نے ڈلوائی ہے. تو ماحول بگاڑنے میں بھی کام آتا ہے اور ماحول بنانے میں بھی کام آتا ہے. ماحول آدمی کو کتنا متاثر کرتا ہے. بات کبھی کبھی ہلکی پھلکی بات کہتا ہوں میں تاکہ آپ بہت تھکیں بھی نہیں. ماشاءاللہ صبح سے مجلسیں سن رہے ہیں اور دیر رات کی مجلس ہے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا, بہت سے کیریکٹر بنائے گئے ہیں عربی لٹریچر ادب میں, اردو ادب میں, پرشین ادب میں, سب میں. اس میں ایک کیریکٹر ہے ملا نصر الدین, جن کے ذریعے تفریح میں اور ہلکے ہلکے لطائف کے ذریعے نصیحت اور سبق سیکھنے کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. تو ملا نصر الدین وہ تھے جو گویا بڑے بیوقوف تھے اور ہمیشہ ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا, تفریح ہوتی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ ہمیشہ مذاق اڑاتے ہیں, آج ہم بھی ذرا اپنے اتنا ان لوگوں نے مذاق اڑایا, ستایا, ان سے بدلہ لیں. ایک بات بتا دوں, قرآن کریم نے صاف لفظوں میں, میرے بچے خاص کر کے سنیں جو اس وقت بھی ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں, قرآن میں کچھ برائیوں سے صاف لفظوں میں روکا گیا ہے. مثلا بلا یغتب بعضکم بعضا, تم میں سے ایک دوسرے کی کوئی غیبت نہ کرے. صاف لفظوں میں منع کیا گیا اور اس سے سخت کیا گیا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی غیبت یعنی کسی ایسی کمی کا ذکر جو اس میں ہے لیکن اس کمی کا ذکر اس کو تکلیف پہنچاتا ہے نہ ہو, اور کسی میں کوئی کمی بیان کی جائے تو وہ بہتان ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں مولانا ہم جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں, وہ تو ہے ایسا. غیبت اسی بات کے دہرانے کا نام ہے جو ہو, اگر نہیں اور ہم کسی کے لیے برائی بیان کریں تو وہ تو بہتان ہے. ہمارے بچے سنیں, خاص کر کے میرے سامنے بیٹھے ہیں, اسکولوں میں بہت چلتا ہے, پھنسانے کے لیے کچھ بھی لگا دی. یہ بیچارے نے اگر کوئی غلطی کی تھی جا کے چپکے سے میں ہم سے شکایت کر دی, اس کی پٹائی ہو گئی. یہ حرام ہے. کسی کے سامنے, کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اس کے سامنے کرے تو اسے بری لگی, یہ غیبت ہے. اسی صریحی چیزوں میں قرآن مجید نے جس چیز سے منع کیا ہے اس میں ایک چیز ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا. ہمارے ہاں تفریح بنتی ہے کہ چلو آج کھیلا جائے, اس سے تفریح بناتے ہیں, لیکن حرام ہے. مذاق اڑانا حرام ہے. روایت میں ہے کہ بہت زیادہ ایک دوسرے سے مذاق کرو بھی نہیں. مذاق اڑانا تو کسی کی توہین کرنا ہے, لیکن بہت زیادہ مذاق کرو بھی نہیں, اس لیے کہ مذاق زیادہ کرنے سے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ سب تجربے بھی ہیں, قرآن مجید کا بیان ہی نہیں ہے, روایات معصومین میں نہیں, آپ تجربے بھی ہیں. جب زیادہ کسی سے مذاق کیجیے گا تو دھیرے دھیرے کسی نہ کسی دن یہ مذاق لڑائی سے بدل جاتا ہے. اسی لیے اسلام نے اس سے منع کیا ہے. تو یہ معاشرے کو, میں پھر کہوں گا, حسینی معاشرے کے ڈوز اور ڈو ناٹس ہیں. حسینی معاشرہ بنانا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے اور اس میں کیا نہیں کرنا چاہیے. تو ملا نصر الدین بیچارے بہت مذاق اڑایا جاتا. اچھا, یہ سب چیزیں بزرگوں نے کیریکٹر بنائے ہیں بات سمجھانے کے لیے. ایک دن ملا نصر الدین ایک ریگستان میں, ایک ڈیزرٹ میں, جگہ جگہ ریگستان میں تو کوئی درخت نہیں, جھاڑی نہیں, کچھ نہیں, بس یہاں سے تک ریت ہے, اس کی کوئی پہچان تو ہوتی نہیں. تو ریگستان میں ریت کھود کھود کے ڈھونڈ رہے. تو ایک صاحب نے کہا کہ بھائی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہنے لگے میں یہاں کچھ اشرفیوں کی تھیلی چھپا کے گیا تھا, ڈھونڈ رہا ہوں. تم کا اتنا بڑا ریگستان ہے, ایسی تم نے چھپا دی, کوئی پہچان بھی بنائی تھی؟ کہنے لگے ہاں پہچان تھی. کہا وہ کیا تھی؟ کہنے لگے جب میں نے وہاں ریت میں تھیلی چھپائی ہے تو اس وقت وہاں پہ بادل کا سایہ تھا. اچھی پہچان ہے نا, بادل کا سایہ. کتنی دیر بادل رہے گا؟ کہیں اور چلا جائے گا یا برس کے ختم ہو جائے گا. تو پہچان. ہم بھی کبھی کبھی اسی طرح بادل کے سائے کے حوالے اپنی پہچان کر دیتے ہیں. کسی کے ساتھ تصویر کھنچوانا یہ بادل کے سائے کو پہچان بنانا ہے. آج جس کے ساتھ ہم تصویر کھنچا رہے ہیں وہ آسمانوں میں ہے, ملینر بلینر ہے, کل ہو سکتا ہے جیل چلا جائے. تو بادل کے سائے کے ساتھ اپنے کو بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے کو بڑا کرنا ہے تو اس کے ساتھ بڑا کریں جس کی بڑائی کبھی گھٹتی نہیں ہے, اور وہ ہے مالک. اس سے جوڑیں تو خود ہی بڑے ہوتے چلے جائیں گے. ملا نصر الدین نے کہا کہ چلو بھائی بہت تفریح میرے ساتھ ہوتی ہے تو آج میں بھی نپٹ لوں.
اچھا کچھ چیزوں میں ہم سب لوگ یکساں ہوتے ہیں. دسترخوان پہ کھانا لگے تو کروڑ پتی بھی اسی طرح کھائے گا جیسے زندگی کا آخری ہو. ہم سے سب سے کہا ہے پروردگار نے کہ زندگی کی ہر نماز ایسے پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز ہے. حکم ہمیں یاد رہا، جگہ بدل گئی. نماز تو ایسے پڑھتے ہیں جیسے ہزاروں سال جئیں گے، یہ پڑھ لی پھر پڑھ لی اچھل کود والی. لیکن اکثر ہم میں سے کھانا ایسے کھاتے ہیں جیسے زندگی کا آخری کھانا ہو. تو ملا نصر الدین نے کہا آج ان سے نپٹا جائے. ترکیب نکالی آسان. وہ ایک پہاڑی کے دامن میں گھر تھا ان کا. اوپر پہاڑی پہ بڑے لوگ رہتے تھے، ان میں سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ فلاں صاحب جن کا سب سے اوپر مکان ہے پہاڑی پہ محل، انہوں نے کہا ہے کہ آج گاؤں والے کھانا نہ پکائیں، ہماری طرف سے سب کی دعوت ہے، مگر ہمارے پہاڑی پر اتنا بڑا میدان نہیں ہے کہ ہم سب کو بٹھا کھلا دیں، لہذا اپنے اپنے گھروں سے سب لوگ برتن لے کے آؤ اور ہم تم کو ٹفن دے دیں گے اور لے جاؤ اپنے گھروں میں کھاؤ. بھائی اعلان جو ہوا اور حلیم پکا ہے. اچھا ہمارے ہاں بھی جب مجمع لگانا ہوتا مجلسوں میں تو دیگ صبح ہی سے ٹھنڈھنا دی جاتی ہے چاہے پکے شام کو، تاکہ دیگ کی ٹھنڈھناہٹ کھینچ لائے. اچھا ایک سے ایک تاڑنے والا وہ دیگ اور پتیلے کی آوازوں کو فرق بھی سمجھ کے بتا دیتا ہے کہ یہ بریانی والی دیگ ہے یا حلیم والا پتیلا ہے. ایکسپرٹس ہوتے ہیں بہرحال. تو اب جو انہوں نے کہا کہ آج وہاں کھانا ملے گا اور سب لوگ چلو اور حلیم ہے، اب پورا گاؤں جو ہے وہ برتن لے کے نکل پڑا، بھگونا پتیلا جس کے پاس جو ہے لے کے پہاڑی پہ کافی زحمت اٹھا کے وہاں پہنچے. انہوں نے پوچھا کیوں آئے؟ کہ آپ کے یہاں کھانا ملنے والا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں تو. تب ان لوگوں کو پتا چلا کہ آج ملا نصر الدین نے ہم کو سب کو بیوقوف بنا دیا. میں نے لطیفہ یوں نہیں سنایا ہے، سنا ہے اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ماحول میں اثر کتنا ہے. ماحول دوسرے کا کریٹ کیا ہو تبھی نہیں اثر کرتا، کبھی کبھی خود آدمی اپنے بنائے ماحول میں خود ہی پھنس جاتا ہے. اب جو لوگ ادھر سے واپس آ رہے تو دیکھا ملا نصر الدین بھی ایک بڑا سے تپیلا لیے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں پتیلا کہتے ہیں، یہاں تپیلا کہتے ہیں، صحیح یہی کہتے ہیں، اس لیے کہ تپیلے کا مطلب ہے جو تپا ہوا ہے آگ سے. تو لیے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ملا نصر الدین کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے وہیں جہاں تم لوگ گئے تھے. کہنے لگے وہاں جا رہے ہو؟ وہاں تو کچھ ہے نہیں، تم نے تو ہمیں بیوقوف بنایا تھا. کہاں بالکل کچھ بٹ بٹ تھوڑی رہا، میں نے تم لوگ بیوقوف بنایا تھا. تو کہنے لگے پھر جب تم جھوٹ بولے تھے ہم کے بیوقوف بنایا تھا، اب خود کیوں لیے چلے جا رہے ہو یہ تپیلا؟ کہنے لگے جب تم سب کو ہم نے دیکھا کہ سب لوگ اپنے گھر سے برتن لے کے لینے جا رہے ہو تو ہم نے سوچا کہیں واقعی میں نہ بٹ رہا ہو. تو میں نے آپ کو ہلکی ہلکی سی بات میں سمجھانا چاہا کہ ماحول اتنی خطرناک چیز ہے، جو خود کریٹ کرے اس ماحول کو خود اس کا وہ بھی شکار ہو جاتا ہے. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر اس لیے ہے کہ آپ اکیلے کچھ نہ بنا پائیں گے نہ بگاڑ پائیں گے، ماحول کو بہت دخل ہوتا ہے. اور اس کو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا ہے. اور مثال یہ دی ہے کہ آپ کے ہاں تو سمندر پاس ہے، اس میں کشتی ہوتی ہے اور آج بھی وہ دیسی کشتیاں چلتی ہیں لکڑی والی، شکاری کار کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی کشتیاں چلتی ہیں. میں نے بمبئی میں تو نہیں دیکھا لیکن کلکتے میں تو دیکھی ہیں، یہاں بھی ہوں گی، لکڑی کی ہوتی ہیں. اچھا ادھر بنگال وغیرہ میں جائیے تو دریا پار کرنے کے لیے وہی کشتیاں چلتی ہیں، اس میں بہت سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. اب سب لوگ ہم بیٹھ گئے پٹروں پہ زمین پہ. اب ایک آدمی، ہر آدمی نے 2-2 روپے 5-5 روپے دیے دریا پار کرنے کے، سب لوگ بیٹھے ہیں دریا اس پار جانا ہے. ایک مرتبہ ایک آدمی نے جہاں بیٹھا تھا وہاں لکڑی کے پٹرے میں کشتی کے پیندے میں سوراخ کرنا شروع کر دیا. حضور کی دی ہوئی مثال ہے، حدیث میں ہے، میں نے نہیں بنائی. سوراخ کرنا شروع کر دیا. آپ میری طرف توجہ رکھیں، اچھا ایک صلوات بھیج لیجیے. ماشاء اللہ. جی کیا آگے بڑھائیں؟ اچھا ایک صلوات مل کے بھیجیے محمد والا. آج جلوس بھی ہیں، لوگ جلوس میں ادھر ادھر زیارتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں. مجلس ختم ہوئے کافی دیر ہو چکی، میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا. ایک صلوات اور بھیجیں محمد والا. تو
کشتی پہ جو آدمی جہاں بیٹھا اس نے ایک مرتبہ وہاں توڑنا شروع کر دیا، سوراخ کرنا شروع کر دیا. حضور نے کہا آپ دو میں سے ایک کام کرو گے. اگر ہم یہ سوچ کے کہ جہاں بیٹھا ہے وہیں توڑ رہا ہے، ہم سے کیا مطلب؟ حضور نے کہا یا تو یہ سوچو کہ جو بیٹھا اپنی جگہ توڑ رہا، مجھ سے کیا مطلب، میری جگہ تو نہیں توڑ رہا. کہا اگر یہ تم سمجھو گے کہ اپنی جگہ توڑ رہا ہم سے کیا مطلب، تو تھوڑی دیر میں وہ بھی ڈوبے گا اور تم بھی اس کے ساتھ ڈوب جاؤ گے. لیکن اگر وہ اپنی جگہ توڑ رہا ہے اور تم نے اس کو روک دیا تو وہ بھی بچ جائے گا، تم بھی بچ جاؤ گے. بس میرے عزیزوں، جب برائی کوئی پھیلانے لگے اگر نہ روکیے گا تو ایک دن وہ برائی آ کے رہے گی. جب بیماریاں پھیلتی ہیں تو گلی کوچوں کی صفائی کرائی جاتی ہے. ہم اپنا گھر لاکھ صاف رکھیں، لیکن اگر گھر کے باہر گندگی اور کوڑا ڈھیر ہے تو غلاظت آنے والی ہے. لہذا میں کہنا چاہتا ہوں کہ حسینی سماج بنانے کے لیے صرف خود ٹھیک ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے ماحول کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. اور ماحول کے ٹھیک کرنے کی پہلی مہم گھر کے اندر سے شروع ہوگی. اور اس گھر کے اندر کی مہم نہ اکیلے مرد سے صحیح ہو سکتی ہے، نہ اکیلی خاتون سے صحیح ہو سکتی ہے. جب میاں بیوی دونوں مل کے اس مہم کو چلائیں گے تب یہ کامیاب ہو سکتی ہے. پہلے خود کو سنبھالو، پھر گھر کو سنبھالو، پھر فیملی کو سنبھالو، پھر پڑوس کو سنبھالو، پھر بستی کو سنبھالو. دھیرے دھیرے برائیوں سے پاک نیکیوں کی طرف بڑھنے والی سوسائٹی وجود میں آتی چلی جائے گی. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ایک صلوات اور مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پرسوں یہ بات کہی تھی کہ 3 مجلسیں بچی ہیں، ان میں سے بھی آج دوسری ہے، کل ایک آخری مجلس شب عاشور کی. میں نے عرض کیا تھا کہ حسینی معاشرے کی تشکیل میں مردوں اور عورتوں کے کردار کے 3 قسمیں بنتی ہیں. اچھا معاشرہ، مومن معاشرہ، پرسکون سوسائٹی، جہاں دوسرے کو ایک دوسرے سے خطرہ نہ ہو، جہاں چین ہو، جہاں اطمینان ہو. اس کے وجود کے لانے میں کچھ کام ایسے ہیں جن کو بہتر طور پر خواتین کر سکتی ہیں، مردوں کے بس کے نہیں. اور کچھ کام ایسے ہیں جن کو بہتر طور پر مرد کر سکتے ہیں، خواتین کے لیے آسان نہیں. اور کچھ کام ایسے ہیں جن میں مردوں اور عورتوں دونوں کو مل کے کرنا ہے. اور پروردگار عالم نے بنایا ہم کو اسی طرح ہے کہ کچھ کام کرنے لائق ہمارا جسم ہے، ہماری سوچ ہے، ہمارا ذہن ہے، ہمارے جذبات ہیں. اور کچھ کام کرنے کے لیے عورتوں کا جسم ہے اور ان کا جو بہتر طور پہ کر سکتی ہیں. بچہ پالنا ہے، بچے کو دودھ پلانا ہے، پیٹ بھرنا ہے، مرد کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے یہ صفت صرف عورت کے حوالے کی ہے، جو ایک بہت بڑا کمال ہے کہ انسان کو بدن سے غذا دے کے ایک انسان تیار کرنا مرد کے پاس کی بات نہیں ہے. 9 مہینے پیٹ میں پالنا، پھر اس کو غذا دینا، یہ سارا اللہ نے ادھر کے حوالے کر دیا. مردوں کے حوالے بھی اس طرح کی ذمہ داریاں کی ہیں. تو میں آج ایک بنیادی بات اپنے سارے بھائیوں سے اور بہنوں سے اور بیٹوں سے اور بیٹیوں سے اور بیٹوں سے اور بہوؤں سے اور بیٹیوں سے اور دامادوں سے سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں جو نظام بنایا ہے، پوری دنیا جو چل رہی ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے کتنے حصے دار ہیں اس نظام کے چلانے کے ہمیں نہیں معلوم. چاند، سورج تو بڑی بڑی چیزیں ہیں. خالی ایک مٹھی مٹی اٹھا لیں تو اس مٹی کے اندر کتنے بیکٹیریا ہیں، کتنے وٹامنز ہیں، کتنے منرلز ہیں، ہمیں نہیں معلوم. جو سب مل کے اس کائنات کو چلا رہے ہیں اللہ کے بنائے نظام کے تحت، بالکل ویسے جیسے وہ چاہتا ہے. تو یہ چل رہا ہے، اس میں اللہ نے ہر ایک کے حوالے ذمہ داریاں کر دی ہیں. جس کو جو کام کرنا ہے ٹھیک وہ وہی کام کرتا ہے اور ویسے ہی کرتا ہے پورے نظام قدرت میں. میرے سامنے سب پڑھے لکھے ہیں، میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں آپ اس کو سائنس کی نگاہ سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میں خود سائنس نہیں پڑھا ہوں، میں جتنا شعور رکھتا آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. آپ دیکھیں خود پانی کے وجود میں جو بیلنس ہے، پانی کا فارمولا کیا ہے؟ H2 نا. تو H2 میں اگر تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو تو بگاڑ شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں، اگر ادھر ادھر ملاوٹ ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے بیلنس ہے، اس میں سب کی ڈیوٹی اس نے الگ الگ لگا دی، کس کو کیا کرنا ہے.
بدن کے اندر کتنا کچھ اس نے دیا ہے، اور سب کی ڈیوٹی ہے کہ کس کو کتنا رہنا، کس کی کیا ڈیوٹی ہے، کس کا کیا کام ہے. تو اس نے سارے نظام کو ذمہ داریاں بانٹ کے ان کے درمیان کام بانٹ دیے ہیں. ہماری آپ کی باڈی بدن ہے، ہمارے کام بے حساب ہیں، بولنا بھی ہے، سننا بھی ہے، سوچنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، چلنا بھی ہے، لینا دینا بھی، نہ جانے کتنے کام ہیں. یہی بدن کر رہا. مگر اس بدن میں کچھ کام اللہ نے ہاتھوں کے حوالے کیے ہیں، کچھ پیروں کے حوالے کیے ہیں، کچھ آنکھوں کے ذمے ہیں، کچھ ناک کے ذمے ہیں، کچھ کان کے ذمے ہیں. اب میں آنکھ کا کام ناک سے لوں تو ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا. کان کا کام آنکھوں سے لوں، آنکھوں سے رنگ دکھائی دیں گے مگر آنکھوں سے آوازیں نہیں سنائی دیں گی. مگر جب کسی کی آنکھیں چلی جائیں تو آپ کسی نابینا کے ہاتھ میں نوٹ دیجئے تو ایسے ایسے ٹٹول کے طے کر لیتا ہے کہ کون سا نوٹ ہے، 10 کا ہے کہ 20 کا ہے کہ 50 کا ہے کہ 100 کا ہے. اب یہ آنکھوں کا کام ہاتھ نہیں کر رہے ہیں، آنکھیں معذور ہو گئی تو ہاتھ مدد کر رہے ہیں. میں اور مثال دوں آپ کو کہ اللہ نے جو انسانی جسم میں اور پوری کائنات میں جو اس نے تقسیم کار جیسے بانٹا، اگر وہ ایسا سمجھ کے اسے اپنی ڈیوٹی سب کرے تو یہ زندگی پرسکون رہے گی اور یہ ایمانی سوسائٹی بن جائے گی. ہمارا بدن ہے، ہاتھوں کا بھی ایک کام ہے، پیروں کا کام ہے. ہاتھوں کا کام کیا ہے؟ چیزیں لینا دینا، پکڑنا، اشارہ کرنا، دہن تک لقمہ پہنچانا، لینا دینا اصلی کام ہے ہاتھوں کا. پیروں کا کام کیا ہے؟ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ پیروں کا کام. ایک کام ہاتھوں کا، ایک کام پیروں کا ہے. اگر میں ہاتھوں کا کام پیروں سے لینے لگوں اور پیروں کا کام ہاتھوں سے لینے لگوں تو کیا ہوگا؟ میرے بچے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. اگر میں ہاتھوں کا کام کیا ہے؟ لینا دینا، کھانا کھانا. مثلا خدا نہ کرے اگر آپ کہیں مولانا ذرا یہ قلم دے دیجئے اور میں ہاتھ سے دینے کے بجائے پیر میں پھنسا کے پکڑا دوں آپ کو، تو ابھی جھگڑا کھڑا ہو جائے گا. تو اگر میں ہاتھوں کا کام پیروں سے لوں گا، دسترخوان پہ کھانا لگا اور میں نے کہا آج نیا کرتب دکھایا جائے، کرتب باز مولوی ہی تو پسند کیے جاتے ہیں اس قوم میں، لہذا میں نے معجزہ دکھانا ہے آج کہ میں پیروں سے کھا لیتا ہوں. اور ہمارے ہاں جو بے ڈھنگا کام ہو جائے وہی معجزہ ہو جاتا ہے. ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ ہماری آنکھوں میں اگر ذرا سے جالا بھی آ گیا اور کہیں دھندلا کچھ دکھائی دینے لگا تو ہم فوراً شروع ہو جاتے ہیں، پنجے پہ تصویر آ رہی ہے اور پھٹ سے کہتے ہیں معجزہ. ہماری بہنوں میں مشکل زیادہ ہے، لہذا میں وضاحت سے انہیں سمجھا دوں کہ معجزہ ہوتا کیا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. میرے موضوع سے نہیں جڑی مگر جڑا ہے حسینی سوسائٹی میں. ہر کام شعور اور بصیرت کا ہونا چاہیے، سمجھداری کا ہونا چاہیے، جذباتیت کا اور ناسمجھی کا نہیں ہونا چاہیے. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزے کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا کام کوئی کرے جس کو اس دور کے اس زمانے کے لوگ وہ کام نہ کر سکتے ہوں. مگر صرف اتنا نہیں، وہ کرے جو کسی الہی منصب کا دعوے دار ہو. یعنی کہہ رہا ہو کہ میں نبی ہوں، میں امام ہوں، میں رسول ہوں. الہی منصب کا دعوے دار جب اپنا منصب بتائے کہ میں نبی ہوں، امام ہوں، رسول ہوں، اور لوگ اس کے دعوے کو نہ مانیں، انکار کریں، تم نبی نہیں، تم رسول نہیں، تو اس وقت کوئی ایسا کام کر کے دکھائے جو عام لوگ نہ کر سکیں، تاکہ جو اسے نبی یا امام رسول نہیں مان رہے ہیں وہ مان جائیں کہ یہ ہے. حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے ہیں، ائمہ کے معجزات ہیں، کرامات ہیں، مگر حضور کا معجزہ کیا ہے؟ مثلا زمین پہ کھڑے ہوئے چاند 2 ٹکڑے کر دیا. عام انسان کے بلکہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، آج بھی بس کی بات نہیں، کر کے دکھایا. مگر کیوں؟ معاذ اللہ کرتب دکھانے کے لیے نہیں. حضور کو وہ رسول نہیں مان رہے تھے، الہی منصب کا انکار کر رہے تھے، تو اس لیے معجزہ کر کے دکھایا کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں، تم نہیں کر سکتے، اس لیے مانو کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں. تو معجزے کے کسی کام کے معجزے ہونے کے 3 پارٹ ہیں.
پہلی بات یہ کہ ایسا کام ہو جو اس وقت کوئی نہ کر سکے، دوسرے کہ اس کا کرنے والا کوئی دعوے دار موجود ہو، تیسرے کہ وہ دعوے دار وہ ہو جو اللہ کی طرف سے کسی منصب اور ڈیوٹی لانے کا کلیم کر رہا ہو کہ میں نبی ہوں، امام ہوں، رسول ہوں۔ چوتھے یہ کہ دعویٰ کرنے والا جب دعویٰ کرے تو سامنے نہ ماننے والے لوگ ہوں، تو ان کو منوانے کے لیے معجزہ ہوگا۔ تو میرے عزیزو، اب اگر معجزہ ہماری مجلسوں میں ہو رہا ہے، میں نہیں بحث کرتا کہ وہ سایہ دکھائی دے رہا ہے کہ پنجہ ہل رہا ہے کہ خون کے بوندیں گر رہی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ان میں سے کون سا ایسا کام ہے جو اس وقت کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے عزیزوں، کون ہے اس وقت جو کھڑا ہو کہ میں امام ہوں، دیکھو یہ پنجہ ہلا کے دکھلا رہا ہوں، میں امام ہوں، یہ خون بہا کے دکھلا رہا ہوں۔ دوسری بات، اور یہ سب چھوڑ دیجئے، معجزہ ہوتا ہے منکر کے سامنے، معجزہ ہوتا ہے منصب کے انکار کرنے والے کے سامنے، معجزہ ہوتا ہے کافر کے سامنے، معجزہ ہوتا ہے اس کے سامنے جو دلیلوں سے بھی نہ مانے۔ تو پھر ہمارے اس فرش اعضا پہ معجزے کا کام کیا ہے؟ یہاں تو سب مومن بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی انکار کرنے والا ہے ہی نہیں۔ معجزہ ہوگا تو کافروں میں ہوگا، معجزہ ہوگا تو مشرکوں میں ہوگا، معجزہ ہوگا تو ملحدوں میں ہوگا، اور تب ہوگا جب صاحب منصب موجود ہو کہ ہم ہیں اور یہ کر کے دکھا رہے ہیں، لہذا ہمیں مانو۔ جیسے عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، جناب موسیٰ نے اپنے ڈنڈے کو پھینکا تو اس پر سانپ بن گیا، پیغمبر نے 2 ٹکڑے کر کے چاند کو دکھایا، سورج کو پلٹا کے دکھایا، جناب امام رضا علیہ السلام نے اشارہ کیا تو شیر کا قالین کا بنا شیر اصلی بن کر کے دکھایا۔ جہاں سختی سے انکار کرنے والے ہوں معجزہ وہاں ہوتا ہے۔ لہذا میری بہنوں، اپنے نظر کی الجھن کو معجزہ مت بنانا۔ معجزہ الجھنوں کا نتیجہ نہیں ہے، معجزہ اللہ کی مضبوط دلیل کا نام ہے، جو اس کی طرف سے لایا ہوا ہادی پیش کرتا ہے، جو دعوے دار ہوتا ہے اور موجود ہوتا ہے۔ یوں معجزے نہیں ہوا کرتے۔ یہ شعور و بصیرت کی باتیں ہیں۔ ممکن ہے کہا جائے لیت صفی صاحب نے تو معجزوں کا بھی انکار کر دیا۔ الحمدللہ، پہلی بات تو ایک صفی صاحب کو معجزے کی ضرورت نہیں، ضرورت اس کو ہو جو شک کا شکار ہو، جو انکار کر رہا ہو۔ تو بات نکلی میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حسینی سماج میں بن پائے گا تب جب ہمارے اندر اتنی ہمتیں پیدا ہوں گی کہ خود نیک بننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو نیک بنانے کی راہ پہ چلنے کی طاقت ہو، ٹوک سکتے ہوں، روک سکتے ہوں۔ البتہ یہ بھی دھیان دینا پڑے گا کہ ہم ٹوک رہے ہیں تو خود ٹوکنے لائق ہمارا شعور بھی ہے کہ نہیں۔ کسی کو غلط کہہ رہے ہیں تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم خود تو غلط نہیں ہیں، ورنہ ٹوکنے والے تو ایک سے ایک ہوتے ہیں۔ ایک جگہ 3 لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، نماز ان سے ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں کھانا پینا نماز کو توڑ دیتا ہے، نماز میں بولنا نماز کو توڑ دیتا ہے، نماز میں دنیا کے غم میں رونا، دنیا کی مشکلات پہ رونا نماز کو توڑ دیتا ہے، خوف خدا میں رونا نماز کے عروج ہے، قہقہا لگا کے ہنسنا نماز کو توڑ دیتا ہے۔ یہ حرام ہیں ان میں، لیکن کچھ کام نماز میں مکروہ ہیں۔ ایک دن میں نے آپ کو سنایا تک سجدے میں گئے، پھونک مار کے گرد اڑا دی، مکروہ ہے۔ اسی طرح سے نماز میں تھوکنا مکروہ ہے۔ تو ایک ساتھ 3 عقلمند ایک ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، ایک صاحب نے نماز پڑھتے پڑھتے کھکھارا اور تھو کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تعداد ہے جو ہوائی فائرنگ کرتی رہتی ہے، گولی کہاں لگے گی اس سے ان کو مطلب نہیں ہے، کونا مل جائے تو کیا کہنا۔ 2 ہی کو میں نے کونا ڈھونڈتے دیکھا ہے، ایک پیکنے والوں کو اور ایک ٹانگ اٹھا کے، وہ بھی ڈھونڈتا پھرتا، 4 پیروں پہ دوڑتا ہے، ایک ٹانگ اٹھاتا ہے، جہاں کونا ملا تھوک دیا انہوں نے۔ تھوکنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، ثواب کم ہوتا ہے۔ بغل میں دوسرے کھڑے تھے، انہوں نے کہا ہوں تم نے نماز میں تھوک دیا؟ تو تھوکنے سے نماز ٹوٹتی نہیں تھی، جو بولے ان کی نماز چلی گئی تھی۔ سے ان سے بڑے مقدس آپ کھڑے تھے، کہنے لگا شکر خدایا کہ یہ بولا، میں نہیں بولا۔ تو ٹوکنے والے بھی ہمارے درمیان کبھی کبھی ایسے الٹے ہوتے ہیں، تو وہ نہ بولے وہی اچھا ہے۔
سمجھانے اور بتانے کے لیے جاننا بھی ضروری ہے اور جاننے کا سلیقہ ہونا بھی ضروری ہے. ڈنڈا مار کے ٹوکنا اور ہوتا ہے اور بوڑھا غلط وضو کر رہا ہو تو حسنین کا ان کے سامنے آ کے وضو کر کے پوچھنا کہ ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے. یہ بھی ایک صحت صحیح کرانے کا طریقہ ہے. جب بوڑھا کہتا ہے نثار تمہارے اوپر، تم دونوں کا وضو صحیح ہے، وضو تو میرا غلط تھا. تبلیغ کا یہ طریقہ جو حسنین نے بتایا ہے یہ اپنانا جانا چاہیے، نہ کہ تمہیں تمیز نہیں وضو کرنے کی. یہ ٹوکنے کا طریقہ نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلوات بھیجنے کا یہ طریقہ بھی ہے لیکن اس سے اچھا طریقہ بھی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ حسینی سماج کی تشکیل میں مرد و زن کو مل کے کام کرنا ہے، اور اللہ نے پوری کائنات میں جو کچھ بنایا ان میں بانٹا ہے. ہاتھ کے کام کچھ ہیں، پیر کے کام کچھ ہیں. اب اگر میں ہاتھ کا کام پیروں سے لوں، میں کھانا پیر سے کھا کے دکھانا شروع کروں تو پیر سے کھانا کھا کے اپنی زندگی کو دشوار بھی بناؤں گا اور تماشا بھی بناؤں گا. دو لفظ کہیں میں نے. ہاتھوں کا کام پیروں سے لینے لگوں تو میری زندگی مشکل. ہاتھوں سے آرام سے کھا رہے، پیروں سے کھانے کے کرتب دکھائیں گے تو کھانا بھی مشکل ہوگا، اور جو دیکھے گا کہ ارے لگتا ہے کچھ ابھی تو اچھی خاصی مجلس پڑھ رہے تھے، کچھ ہو گئی گڑبڑ دسترخوان پہ، کچھ کھسک گئے پٹری سے. اچھا اس کا الٹا، میں نے کہا کہ آج عزاداری کے دن ہے، میں ایک طریقہ نکالتا ہوں عزاداری کا. ہم نے وہ کیا کہا؟ سب پیروں پہ چل رہے ہیں، میں ہاتھوں کے بل چلتا ہوا زیارت کے لیے جاؤں گا. اب جو میں ہاتھوں پہ چلوں گا تو جو دیکھے گا تالیاں بجائے گا، ہنسے گا. میرا چلنا بھی مشکل، میں نے اپنے کام کو دشوار بھی بنا لیا اور اپنی زندگی کو تماشا بھی بنا لیا. بس میرے عزیزوں، جو ڈیوٹی اللہ نے جس کی دی ہے جب تک وہ اس کو کرے گا مرد تو زندگی آسان بھی رہے گی اور باوقار بھی رہے گی. جو ڈیوٹی اللہ نے تقسیم کار میں عورتوں کو دی ہے جب تک وہ اپنی ڈیوٹی کریں گی زندگی آسان بھی رہے گی، باوقار بھی رہے گی. لیکن جب مرد عورتوں کی جگہ آ جائیں گے اور عورتیں مرد کی جگہ بازاروں میں نکل جائیں گی تو پھر اس کے بعد زندگی مشکل بھی ہونے والی ہے اور یہ زندگی تماشا بھی بننے والی. اور میں نے جملے یوں ہی نہیں کہے. اپنی اکلوتی بیٹی کو جب داماد کے گھر رخصت کیا ہے، جو ان کا وصی بھی ہے، جانشین بھی ہے اور چچا کا بیٹا بھی، چچا زاد بھائی بھی ہے، تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ بابا ہمارے گھر میں آئے شادی کرنے کے بعد اگلے دن. اب گھر چلانا ہے تو گھر چلانے کے لیے روزی بھی کمانا ہے، باہر سے سودا سلوب بھی لانا ہے، گھر کے اندر جھاڑو پوچھا صفائی، کھانا روٹی، کپڑوں کی دھلائی، بچوں کا کام، سبھی کچھ ہے. تو زندگی چلانے کے لیے دو طرح کے کام ہیں، کچھ گھر کے اندر کے کام اور کچھ گھر کے باہر کے کام. بی بی کہتے ہیں کہ میرے بابا نے آ کے کہا کہ تم لوگوں کی نئی نئی زندگی شروع ہوئی ہے، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ زندگی کی گاڑی چلانے میں جو تم نے ایک دوسرے کے، میں اپنے لفظوں کہہ رہا، پارٹنر ہو، شریک حیات ہو، تو میں زندگی کام تمہارے بیچ بانٹ دوں؟ تو دونوں نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا. تو حضور نے فیصلہ فرمایا کہ زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے گھر کے باہر کے کام مرد کریں گے اور گھر کے اندر کے کام علی کریں گے اور گھر کے اندر کے کام فاطمہ کریں گی. جناب زہرا کہتی ہیں کہ جن چیزوں پر مجھے زندگی میں بے انتہا خوشی ہوئی ہے ان میں سے ایک، میری بہنیں سنے کنینا زہرا، ان میں سے ایک یہ حضور کا فیصلہ تھا کہ جب حضور نے کہا کہ ہم تمہارے علی کے اور فاطمہ کے درمیان کام بانٹ دیں تو جناب فاطمہ کہتی میں نے جیسے حضور نے کہا کام تقسیم کر دے، میں نے اندر اندر تمنا کی کہ میرے بابا مجھے گھر کے اندر کے کام حوالے کریں، اور جب میرے بابا نے وہی کیا کہ گھر کے باہر کے کام علی کے حوالے کیے، گھر کے اندر کے کام میرے حوالے کیے، تو جناب فاطمہ فرماتی ہے کہ مجھے اس کام کے اندر گھر کے رہ کے کرنے کا کام جب مجھے ملا،
مجھے اس فیصلے پر اتنی خوشی ہوئی جو زندگی میں شاید کبھی کسی اور معاملے پر نہیں ہوئی تھی. یہ ہے زہرا کی پسند. اب میں یہیں پہ ایک ذرا سے ایک بات اور کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ حضور کی تقسیم ہے گھر کے باہر کے کام مرد اور گھر کے اندر کے کام عورتیں, اور گھر کے اندر کے کام باہر کے کاموں سے زیادہ ہوتے ہیں, کم نہیں ہوتے. ابھی میں نے کہیں کوئی پیپر پڑھا تھا کہ جو امور خانہ داری کہلاتے ہیں, صبح سے رات تک جو کچھ ایک خاتون گھر میں کرتی ہے, امریکہ کی کسی خاتون نے کافی لمبی زندگی گزار کے پیپر لکھا تو اس میں لکھا تھا کہ صبح سے شام تک جو خاتون خانہ جو خدمات انجام دیتی ہے, صفائی کرنا, روٹی کھانا پکانا, کپڑے دھونا, بچوں کو تیار کرنا, امریکہ میں تو دونوں جاب کرتے ہیں تو ان میں سے ہر کام کسی سے لیا جاتا. صفائی والی الگ آ گئی, البتہ وہاں صفائی والے بہت مہنگے لوگ بلاتے ہیں, عام طور پر میاں بیویوں کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. لیکن بہرحال جس کے پاس ہے صفائی والی ہے, کپڑے دھونے والا ہے, یہ روٹی کھانا والے کا, اگر وہی کام جو کام عورت 24 گھنٹے میں کرتی, کئی سال پہلے پیپر پڑھا تھا تو اس نے لکھا تھا کہ اگر اس کی ویلو مارکیٹ سے نکالی جائے تو ایک خاتون خانہ 24 گھنٹے جو ڈیوٹی کرتی ہے, مہینے بھر کی اس کی تنخواہ $1,20,000 بنے گی. میاں لوگ 30,000 40,000 $50,000 کی نوکری پا جاتے ہیں وہاں سال بھر کی, تو خوش ہو جاتے ہیں, بڑی اچھی گزر رہی ہے. یہاں ایک مہینے کی تنخواہ. تو خاتون خانہ کو ہمارے سمجھا دیا گیا کہ تم تو پڑھی لکھی ہو, تمہارا وقت برباد ہو رہا ہے. پڑھی لکھی ہو تو اسکول جا کے دوسروں کو بچوں کو پڑھاؤ, پڑھی لکھی ہو تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو نہ پڑھاؤ. یہ کون سا انصاف ہے؟ بیکار وقت گزر رہا. یہ باتیں بہت پرانے زمانے کی کر رہا ہوں نا میں, تو نئے زمانے کی باتیں کرنے کے لیے آپ فی الحال صلوات بھیجیے, اور کیا ہو سکتا ہے. اسلام کو پسندیدہ یہی ہے کہ گھر کے باہر کے کام مرد کے, گھر کے اندر کے کام عورتوں کے. لیکن اب اس کے آگے سنیے, ہاتھوں کا کام کیا ہے؟ لینا دینا. پیروں کا کام کیا ہے؟ چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا. میرے پیر گھٹنوں میں درد ہے, میں زمین پہ, آپ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, زمین سے اٹھنے لگے, 1 گھنٹہ مجلس میں بیٹھے, گھٹنوں میں درد ہو گیا. اب سیدھے بچوں سے کہیے تڑ سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن میرے جیسے اٹھنے لگے تو اب اکیلے پیروں پہ نہیں اٹھ پاتے, پیر کمزور پڑ رہے ہیں. بس جیسے ہی پیر کمزور پڑنے لگے, اگر میں پیروں کے بجائے ہاتھوں سے چلتا ہوا باہر جاتا تو میری زندگی تماشا بن جاتی اور دشوار ہو جاتی. لیکن اٹھنے لگا, پیر کمزور پڑے تو ہاتھوں نے فوراً سہارا دے دیا, سہارا دیا تو زندگی پھر آسان ہو گئی اور کام پھر دشوار نہیں رہا اور باوقار رہی. بس ایک جگہ کی دوسری جگہ چھین لینا دوسرے کی ٹھکانے کو, یہ ذلیل کرے گا, تماشا بنائے گا. لیکن ایک کمزور پڑنے لگے تو دوسرا مددگار بن جائے. یہ سہارا جو دینا ہوگا یہ باوقار بھی کرے گا, آسان بھی کرے گا. یعنی اصلی تقسیم سبحان اللہ اس سے بھی ہلکی کہی ہے, مگر صلوات زور سے بھیجیے. بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہاں, تو خیر ماشاءاللہ چاروں طرف ایسے مناظر لگے ہیں کہ لگتا ہے ہم کربلا میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کہیں مفاتیح قرآن مسجد میں امباڑے میں بیٹھے ہیں, کہیں مفاتیح قرآن رکھا. ہم نے کہا ذرا سے جناب ایک مجھے قرآن مجید لا کے دیجیے گا, کوئی استخارہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اب آپ گئے, ذرا ریک اوپر رکھی تھی, آپ نے ہاتھ ایسے کیا, ریک تک ہاتھ نہیں پہنچا. اب جو آپ کا ہاتھ نہیں پہنچا تو کیا کریں گے آپ؟ 1-2 انچ نیچے رہ گئے تو ہاتھ اپنے کام کرنے میں کمزور پڑ رہا. پیروں نے کہا ہم حاضر ہیں. ذرا پنجوں کے بل کھڑے ہوئے, ہاتھ پہنچ گئے. پیروں سے ہاتھوں کا کام لیتا تماشا بنتے, ہاتھوں سے پیروں کا کام لیتے تماشا بنتے. لیکن جب ہاتھ کمزور پڑنے لگے تو پیروں نے مدد کر کے اس کمزوری کو دور کر دیا. بس مردوں عورتوں کے درمیان تقسیم کار ہے, لیکن کوئی خاتون یہ نہ کہے کہ تمہاری ڈیوٹی ہے پکا کے کھلاؤ, میں ہاتھ نہیں بٹاؤں گی. اور کوئی مرد یہ نہ کہے کہ گھر کے اندر رہ کے بچے پالنا تمہارا کام ہے, میں اس میں ہاتھ نہیں بٹاؤں گا. سنیے, انہی فاطمہ اور انہی علی کے درمیان جو حضور نے کام بانٹے تھے, باہر کا کام علی کا, گھر کا کام فاطمہ کا. میں بار بار اتنے نام لے رہا ہوں کہ آپ کو 2-4 صلواتیں بھیجنا چاہیے. مگر ہمیں
فقہی لحاظ سے ایسے مسائل کبھی کبھی بیان کر دیے جاتے ہیں جب یک طرفہ خبر دی جائے. مجلسوں میں ہماری ایک مجبوری ہے، ماں باپ کی مجلس ہے سال ثواب کی، تو ہم ماں باپ کے فضائل بیان کریں گے، اولاد پر ان کے حقوق بیان کریں گے. اولاد کے سلسلے میں ماں باپ ذمہ داریاں کیا ہیں نہیں آتی بات. چونکہ ماضی میں خواتین کچلی جاتی رہیں اور ان کے ساتھ اس معاشرے میں جس کنٹری میں ہم ہیں ستم ہوتا رہا، لہذا ان کے پوری دنیا میں یہی تاریخ ہے ہر جگہ، تو اب اس کی وجہ سے ان کے حقوق بیان کیے گئے. اب ہمارے ممبروں سے بھی خواتین کے حقوق بیان ہوتے ہیں، مگر یک طرفہ بیان ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کہیں کہیں یک طرفہ بیان زندگی کے بیلنس کو اس طرح چھین لیتا ہے کہ گھر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. بی بی سرانے چڑھ کے بیٹھ گئیں کہ مولانا صاحب نے مجلس سے پڑھا تھا کہ کھانا کھلانا تمہاری ڈیوٹی ہے، میرا پکا کے کھلانا ڈیوٹی نہیں ہے. تم پکواؤ کھلاؤ پکا کھلاؤ. مگر سنیے، جہاں گھر باہر کی تقسیم کار ہوئی اسی سیرت میں دیکھیے، شادی کے بعد تقسیم کر دیا، باہر کا کام علی، گھر کا کام فاطمہ. ایک دن حضور تشریف لائے تو دیکھا کہ جناب زہرا کھانا پکا رہی اور کہیں کنارے سینی میں طبق میں مسور لیے ہوئے مولا علی چن رہے ہیں. تو پیغمبر نے اٹھا کے دعا دی کہ اللہ تم لوگوں کی پر رحمت نازل کرے، یعنی گھر کے کاموں میں علی کو ہاتھ بٹاتے دیکھا تو پیغمبر خوش ہوئے. خیر یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، ماشاءاللہ اس سنت رسول پہ تو ہم سب عمل کر ہی رہے ہیں. برتن ورتن تو دو ہی دیتے ہوں گے نا. ہمارے ایک دوست تھے، وہ ذرا اپنی بیگم کے اچھی بات تھی زیادہ کام آتے تھے، تو ہمارے ایک دوسرے دوست ان کو کہتے تھے اسلامی شوہر. اچھی بات ہے. اس کا معاملہ کیا تھا؟ اس کا الٹا بھی. جہاز میں جانا علی کی ڈیوٹی، تلوار پہ سیکل کرنا علی کی ڈیوٹی، میدان سے واپس آئے تو دھوا دھا کے صاف کر کے رکھنا علی کی ڈیوٹی. مگر روایت کہتی ہے کہ جب علی میدان جہاد سے واپس آتے تھے تو گھر کے اندر حضرت زہرا ذوالفقار کو لے کے اسے دھو کے پاک کر کے صاف کر کے رکھ دیتی تھی. اپنی ڈیوٹی کرو، دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ جیسے علی و فاطمہ نے کیا ہے، تو یہ زندگی پرسکون بھی رہے گی، یہ باوقار بھی رہے گی، یہ راحت کے ساتھ بسر بھی ہوگی. حسینی سوسائٹی تبھی بن سکتی ہے جب ایک دوسرے کی اپنی ڈیوٹی کر کے دوسرے کے ہاتھ بٹانے کا مزاج کھڑا ہو جائے. پر جس دن یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی زندگی میں توازن بھی آ جائے گا، اور یہی توازن اسے اسلامی سوسائٹی بھی بنا دے گا، ایمانی سوسائٹی بھی بنا دے گا، علوی سوسائٹی بھی بنا دے گا، اور حسینی سوسائٹی بھی بنا دے گا. ایک صلوات مل جل کے بھیج دے محمد و آل محمد. ابھی اس عزاداری میں یہی تعاون دکھائی دیتا ہے. جو میاں ہر وقت گرم کو روٹی کھانے کی فرمائش کرتے ہیں، البتہ ان کو حق نہیں ہے، مگر بیگم کی اخلاق کا تقاضا ہے کہ پیغمبر نے، اب وقت ختم ہو گیا تفصیل نہیں سنا سکتا، جب جہاد کی آیت نازل ہوئی اور جہاد کے ثواب بیان ہوا تو عورتوں نے میٹنگ کر کے ایک بہت باشعور خاتون کو اپنی طرف سے کہا کہ تم ہماری طرف سے چلو اور بات کرو پیغمبر سے. آئیں مسجد میں، اصحاب کے ساتھ پیغمبر تشریف فرما تھے. اس نے بہت اچھی گفتگو کی. کہا آپ جب جہاد پہ جاتے ہیں ہم آپ کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، آپ سفر پہ رہتے ہیں ہم آپ کی عزت ہیں، ہم اپنی عفت کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کی عزت بچاتے ہیں، آپ کی اولاد کا خیال کرتے ہیں، آپ کے مال کا خیال کرتے ہیں، اور آپ جہاد پہ جا کے اتنا ثواب آپ نے پا لیا اور ہم اس ثواب سے محروم. تو اس سلیقے سے گفتگو پر پیغمبر نے ہی کہا کہ کیسی عورت مسجد میں آ گئی، کیسے مجھ سے بات کر رہی. مڑ کے کہا اپنے اصحاب سے دیکھو کیسے سلیقے کی گفتگو کر رہی ہے. اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ تمہارے اوپر یہ سخت ڈیوٹی نہیں رکھی گئی ہے، مگر جہاد کے ثواب سے تم کو محروم نہیں کیا گیا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا تمہارا جہاد میدان میں جا کے دشمن سے لڑنا نہیں ہے، تمہارا جہاد گھر کے اندر رہ کے گھر کو ٹھیک سے چلانا ہے. حضور نے کہا جہاد المرأۃ حسن التباعل، عورت کا جہاد بہترین طریقے پر، تباعل کا اردو ترجمہ لغت سے ہوگا شوہرداری، لیکن شوہرداری کا مطلب خالی شوہر کے کپڑے پریس کر کے پہنانا نہیں ہے. شوہرداری کا مطلب یہ ہے ایسی زندگی بسر کرنا کہ دونوں ایک دوسرے سے راضی، اولاد بھی خوش، دونوں کے رشتہ دار بھی خوش.
فیملی ٹھیک سے چلے، بیلنس کر کے فیملی کو چلانا، یہ خاتون کا جہاد ہے۔ مرد تو کبھی جہاد کرنے جائے گا، مگر خاتون کی تو پوری زندگی جہاد میں گزر جاتی ہے، اس کے نام عمل میں کتنا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر گھر کے سکون کو بچانے کے لیے فتنوں سے بچاتی رہے، لڑانے والوں سے بچاتی رہے، بھڑکانے والوں سے بچاتی رہے، اس کی زندگی کا ہر لمحہ جہاد بنتا چلا جائے گا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کو۔ ایک بار صلوات بھیج کے ممبر سے اور نزدیک تشریف لے آئے۔ ایسے اگر آج لوگ باہر راحت سے بیٹھے، انہوں نے سوچا اندر گرمی میں زیادہ جان دینے سے کیا فائدہ، پھر بھی تھوڑا اور نزدیک آ جائیے۔ شاید باہر جگہ نہیں رہے گی، اس لیے تھوڑا اندر آنا چاہتے ہیں حضرات۔ ایک صلوات اور بھیج دیں محمد و آل محمد۔ بس وقت ختم ہو گیا، اگلی مجلس بھی ہونا ہے۔ میرے عزیزوں، ابھی اس عزاداری میں دیکھیے آپ کتنا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے۔ کسی کو فکر نہیں ہے کہ ہمارا حق یہ والا نہیں پورا ہوا۔ آپ بھی گھر چھوڑے ہوئے ہیں، بیٹیاں بھی، بیویاں بھی، ننھے ننھے بچوں کو لے کے چاروں طرف عزاداری کی رونق ہے۔ میں پھر ایک بات آج اور کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میں نے بار بار بات کہی، عزاداری میں ہم جو کچھ کریں، ہماری جو سوگواری کی کیفیت ہے وہ باقی رہنا چاہیے۔ یہ بار بار کہہ چکا میں۔ تبرکات آزاد جس طرح سجائیں، مگر سوگواری کی کیفیت نہ جائے۔ لائٹیں لگانا، سوگواری تابوت کے اندر لائٹیں، پنجوں پر بڑے بڑے، مجھے سوگواری کیفیت اس میں نہیں لگتی۔ ہمارے بزرگوں نے جو سادگی رکھی تھی سوگواری کیفیت اس میں تھی، اس سوگواری کیفیت کو باقی رکھیں۔ سجاوٹ ہمارے جذبات کی تحت ہم سب کچھ کر رہے ہیں، مگر ہمیں یہ بھی تو خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے جذبات پورے کرنا ہے یا عزا منانا ہے۔ عزا کا مطلب سوگواری، سوگواری کیفیت باقی رہے۔ ایک بات ہے، ڈیکوریشن پہ بہت توجہ نہ دی جائے۔ سلیقہ اور چیز ہے، سلیقہ سوگواری کے ساتھ چلے گا، لیکن سجاوٹ اور چیز ہے، سوگواری کیفیت باقی رہنا چاہیے۔ ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں، ہم عزادار کئی دن سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جس علاقے میں پیدا ہوئے لکھنؤ اور اس کے ارد گرد، وہاں ہم نے عاشور کے دن لوگوں کو دیکھا ننگے پیر۔ ہم بھی زندگی بھر چلے، تپتی ہوئی دھوپ میں جب پیر جلتے ہیں اور قدم نہیں رکھا جاتا، اس وقت بھی میلوں کے جلوس میں کوئی جوتے چپل پہن کے نہیں دکھائی دیتے، لیکن بمبئی میں نے دیکھا کہ یہاں کے عزادار عاشور سے کافی پہلے سے، کوئی 6 سے، کوئی 7 سے، کوئی محرم سے ننگے پیر چل رہے ہیں۔ آپ اس سوگواری میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ شاید تصور یہ ہے کہ بیویاں اور بیمار جب کوفے سے، کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام لے جائے گئے، تو جب زمین پہ چلتے ہیں تو تپتی ہوئی ریت پہ جب ان سے سب چھن گیا ہے تو ننگے پیر ہیں۔ شاید اس اذیت میں شامل ہونے کا تصور ہے۔ اگرچہ اس وقت ننگے پیر چلنے میں دھوپ اور تپش کی کیفیت نہیں ہے، لیکن وہ تصور ہے، انشاءاللہ اجر ملے گا۔ مگر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہر کام کو شعور کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میرے نوجوان شاید نہیں بتایا گیا انہیں، زمین پر چلتے ہیں، زمین پاک ہے، بارش ہو رہی ہے، پاک ہے، لیکن مشاہدہ صاف دکھائی دیتا ہے، ادھر نجس جانور گزر رہا ہے، ادھر کوئی اور نجاست ہے، تو نجس ہونے کا بھی بہت بڑا گمان، اور اکثر تو نجس یقین ہو جاتا ہے کہ نجس ہے، تو ننگے پیر چلنے سے پیر نجس ہو گئے ہیں۔ مگر ابھی ہم دیکھتے ہیں مسجد میں 2 آدمیوں کو ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اچھا نجس نہیں ہوئے تو پیر گندے تو ہے نا، زمین کا کیچڑ بھرا ہوا، درانہ مسجدوں میں گھسے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بے شعوری ہے۔ ہمیں خیال ہونا چاہیے، یہاں فرش بچھا ہے، یہ فرش ادا ہے، اس فرش پہ زہرا کے بیٹھیں گی، یہ مسجد ہے، یہاں ملائکہ آتے ہیں، یہاں انسان نمازی آتے ہیں۔ پاک اور نجس کی بحث نہ ہو تو کم سے کم گندگی کا خیال تو ہونا چاہیے۔ یہ کون سی کیفیت ہے؟ ہم اپنے گھروں میں گھر کے باہر چپل اتار کے پیر صاف کر کے اندر جاتے ہیں، لیکن یہاں انہی گندے پیروں کے ساتھ عجیب طرح سے کوئی مسجد میں گھسا جا رہا، کوئی امام بڑے میں گھسا جا رہا ہے۔ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے، اس کا مطلب ہم نے بتایا نہیں، اس کا مطلب یہ تربیت میں کمی ہے، اس کا مطلب نجس پاک اور صاف اور گندے کا اس طرح ہم پالنے میں نوجوان نسل کو نہیں سکھایا گیا ہے۔ لہذا ہم خیال کریں، ہم اپنے گھر میں کیسے بھی رہتے ہوں، لیکن جب مسجد میں آتے ہیں تو پیر پاک کر کے جاتے ہیں۔ مسجد میں کنارے پہ حوض ہونا اور اس میں پاک کرنا یہ کوئی مسجد کا حکم نہیں ہے۔ آپ کو عالم اسلام میں جہاں جائیے ایسا کچھ نہیں ملے گا، انڈیا میں بھی ہر مسجد میں نہیں ملے گا۔ یہ اس طرف کا معاملہ ہے، چونکہ یہاں ننگے پیر زیادہ رہا جاتا ہے اور گھروں کی زمین بھی پاک شاید نہیں رہ جاتی، تو ہمارے بزرگوں نے مسجد جب ڈیزائن کرائی تو انہوں نے حوض بنوا دیا تاکہ آئیں تو یہاں پاک کر کے آئیں۔ تو میرے عزیزو، اس وقت ہم زمین پہ ننگے پیر چل رہے ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جس طرح گھر چھوڑا ہے، جس طرح غم منا رہے ہیں،
जिस तरह हमारी बेटियां, मैं बार बार देखता हूँ नन्हे नन्हे बच्चे एक उंगली पकड़े एक को गोद में लिए हुए हैं, और इधर से मजलिस उस मजलिस में, इस मजलिस से कई कई फ्लोर चढ़ के, कमजोर खातून है, बच्चा भी गोद में है, फिर भी जा रही। काहे का शौक है? हुसैन हुसैन करने जा रहे हैं, मातम करने जा रहे हैं, मौला पर रोने जा रहे हैं। आज हर तरफ से एक ही सदा सुनाई दे रही है, हुसैन के लाल का मातम। वो अली अकबर कि जिसके दिल में भी करबला के हर मुजाहिद की तरह ये तमन्ना थी कि मुझे सबसे पहले मैदान में जाने की इजाजत मिले। हुसैन के बेटे करबला में, एक का नाम अली अकबर है, एक का नाम अली असगर है। हुसैन के गोद के पाले यतीम है, भैया के यतीम बेटों से कम चहीते नहीं है। हुसैन के बहन की यादगार बेटों से कम चहीते नहीं है। हुसैन का भाई, मगर मुझे जो दो फरियादें सुनने को मिलती हैं इस पूरी शहादत में, एक तो हुसैन ने मरसिया तब पढ़ा जब जंग आखिर के पहले निकले और मक्तल में चारों तरफ दोस्तों के लाशें बिखरे देखे तो किसी एक दोस्त को नहीं पुकारा। पहले कहा हल मिन नासरी अंसुरना, फिर पलट के कहा तुम्हें क्या हो गया है, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, तुम आवाज नहीं देते। ये कलेजे में बर्छी लगी कि ये जो मेरे इशारों में लब्बैक कहते थे सब चुप है। फिर खुद ही कहा मुझे पता है तुम गला कटा के सो गए हो। एक मरसिया दिखाई देता है, और एक जब अब्बास जैसा भाई अभी शहीद नहीं हुआ है, खाली सलाम भेजा तो कमर पकड़ के चले थे। अलावा इनका सरत ज़हरी, कमर टूट गई, जिंदगी जीने के सहारे खत्म हो गए। और फिर मरसिया पड़ा, जो आंखें अब्बास के खौफ में जागती रहती थी अब चैन से सोएंगी, और जो चैन से सोती थी अब उन्हें सोना नसीब नहीं होगा। और दूसरी जगह कौन सी है? जब अपने लाल को रुखसत किया है तो मरसिया पढ़ा था, मेरे मालिक तू गवाह रे कि उसे भेज रहा हूं जो सूरत और सीरत और रफ्तार और गुफ्तार में तेरे रसूल से सबसे ज्यादा शबहत रखता था। जब उनका दिल तड़पता था उनको देखने के लिए, मैं इस बच्चे के दो इखलाता था। वो अली अकबर जो शबीह पैगंबर हैं, सुबह आशूर से देख रहे हैं मनाजिर को, बाबा के अबरू के इशारों पर हैं, बाबा के साथ लाशें उठाते जा रहे हैं। कभी औला मोहम्मद की लाशें उठा के लाए, कभी कासिम के जिस्म के टुकड़े समेटे। आखिर वो वक्त भी आ गया जब चचा के कटे हुए हाथों को उठाया और चचा की लाश छोड़ के आए। फिर आ गए, बाबा मैदान में जाना है। हुसैन अब कैसे रोके? का बेटा तुम्हारी फूफी ने तुमको पाला है, पहले जाके उनसे इजाजत लो। अकबर खेमों में आए, फूफी अम्मा मैदान में जाने की इजाजत चाहिए। सर से पैर तक नजर डाली, बेटा क्या इसी दिन के लिए पाला था? कहा ठीक है फूफी अम्मा, मैं न जाऊंगा मक्तल में, फिर हुसैन जाएंगे, आपका भैया जाएगा। बस ये वो बहन है जो अपनी औलाद को कुर्बान कर रही बहन के भाई के ऊपर। कहा जा मेरे लाल जा, तू भी जान दे दे मगर मेरा भैया जिंदा रहे। अकबर चले, सबसे खुदा हाफिज करके चले। कल से सबसे आप सुन रहे हैं मेरे अजीजों, अकबर दर खैमा पे पहुंचे तो मंजर जो रुखसती का मकातिल में लिखा किसी के नहीं लिखा। जो शहीद निकल रहा था मुजाहिद, दर खैमा का पर्दा उठाता तब बाहर आ जाता था, मगर जब अकबर निकलने लगे तो पर्दा उठे फिर गिरे, उठे फिर गिरे, न देख सके मकातिल। मगर होता क्या है, अकबर जब निकलने लगते हैं, कभी माँ आगे बढ़ के कहती है मेरे लाल एक बार और गले जैसे लग जा। कभी फूफी आती मेरे बच्चे एक बार और गले से लिपट जा। कभी बहन कदमों में लिपट जाती, भैया भैया एक बार और गोदी में लेके सीने से लगा लो। ऐसा निकला लाल घर से जैसे भरे घर से लाश और जनाजा निकले। बाबा इजाजत मिल गई, बाजू पकड़ के सवार किया, बेचैन होकर रुखसत किया, पीछे पीछे चले, ठोकर खा के गिरे। अकबर मैदान में गए, बाबा की प्यास की गवाहियां ली, जंग लड़े, शजाअत के जौहर दिखाए। आखिर में वो वक्त आया कि सीने में बर्छी लगी। अकबर को पता है कि अब तक लाश उठाने मेरा बाबा जाता था तो मैं साथ था, चचा साथ थे, कमर टूटी न थी, मगर अब तो कमर भी टूट गई।
اور آواز دی بابا آخری سلام تھا کہ زحمت آنے کی نہ ہو، مگر باپ نے بیٹے کا سینہ سنی تو کہا آنکھوں کا نور بھی جا رہا ہے، اکبر نے چاہا بابا نہ آئے، زحمت نہ ہو، گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی، مقتل سے نکال کے خیموں تک پہنچا دے، گھوڑا لشکر کے درمیان سے گزرتا رہا، تلواروں سے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، زمین پہ پہنچے، آخری سلام، حسین کے کانوں میں آواز آئی، کمر پکڑ کے چلے، یا علی یا علی۔ مجھے خطیب اعظم کے جملے یاد آتے ہیں اور کہتے تھے ارے کبھی نجف کے علی کو پکارتے ہیں بابا، کچھ سجھائی نہیں دیتا، بازو پکڑ کے بیٹے کے جنازے تک پہنچا دو۔ کبھی کربلا کے علی کو پکارتے ہیں بیٹا، راستہ دکھائی نہیں دیتا، آواز دیتا رہے تاکہ تجھ تک پہنچ جاؤں۔ کمر پکڑے حسین پہنچے، دور سے اڑیا رگڑنے کا نشان دیکھے، نزدیک آئے تو خون میں ڈوبا کرتا دیکھا، اور نزدیک آئے تو کلیجے سینے میں برچھی کا زخم دیکھا، پہنچے تو برچھی کی آنی دیکھی، سر اٹھا کے گود میں دیکھا، بیٹا کیا حال ہے؟ کہا بابا دادا استقبال کے لیے جامع کوثر لیے کھڑے ہیں، مگر بابا آپ جانتے ہیں جوان کی موت دشوار ہوتی ہے، ارے میرے بابا اگر ایک کرم کر دے، کلیجے سے برچھی کی آنی نکال دے، بڑا تکلیف ہے۔ حسین نے آستین چڑھائی، یا علی کہہ کے برچھی کی آنی کھینچی تو کلیجہ بھی نکل آیا، باپ کے جلن گود میں بوڑھے بیٹے، بوڑھے باپ کی گود میں بیٹے نے دم توڑا، کلیجے سے لگایا، لاش نہ اٹھا سکے، رکھ دی بلی ہاشم کو، آؤ لے کے چلو، ننھے بچے دوڑے، زندہ جسم جو ٹکڑے ہو گیا تھا اس لاش کو اٹھایا، خیموں میں لائے، لو زینب تمہارا بچہ دولہا بن کے آ گیا، ماتم برپا ہوا علی اکبرہ، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ مصیبتہ، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین، ماتم شہداء کربلا۔